حدیث نبوی کے ساتھ ہماری چل رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب عمومی حقوق پہلے بیان کر رہا ہوں عورتوں کے عمومی، پھر بیویوں کے حقوق کی طرف آؤں گا۔ ہم سوسائٹی میں ہماری زندگی رسم اور رواج پر قائم ہے۔ میں پورے پاکستان کو مخاطب ہوں، 18 کروڑ لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تمام قوم کے افراد کو۔ ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملاً دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی، عملاً دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی۔ ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے، دین کی جگہ رسم و رواج کو رکھ دیا ہے۔ ہماری ناک کٹتی ہے، رسم و رواج ٹوٹ جائے، ناک کٹتی ہے، خاندانی روایت پوری نہ ہو، مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ لعنت ہو ایسی ناک پر جسے اللہ کے دین کا فکر نہیں، جسے احکام قرآن کا فکر نہیں، احکام سنت نبوی کا فکر نہیں، احکام شریعت کا فکر نہیں، اللہ رسول کے دیے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں۔ رسم رہ جائے، خاندانی روایت رہ جائے تو ہماری ناک کٹ جاتی۔ ہم گویا دور جاہلیت میں چلے گئے ہیں، کفر سے بھی بدتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا معیار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے، نہ معاشرے کے رسم و رواج ہونے چاہیے۔ ہماری زندگی کا معیار تاجدار کائنات کی سنت ہونی چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہونا چاہیے، اللہ رسول کے اوامر اور نواہی ہونے چاہیے، اور احکام شریعت ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں، وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں، حلقات میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، دین کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں، مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے، عورت کو گھر بٹھاتے ہیں۔ اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی غیرت کے نام پر اسے گھر بٹھاتے ہیں، لیکن کبھی اس غیرت کی بنیاد پر آپ نے انہی عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا؟ دیکھیے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں، عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں، کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں، کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، کس طرح جاتی ہیں۔ شادیوں میں نیم برہنہ ہو کر جائیں تو ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، سوشل گیدرنگز میں جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں، حلقہ میں، اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ غیرت جاگ پڑتی ہے۔ میں اس وقت صرف آپ سے نہیں، میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں، پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں۔ آپ یاد رکھیے ہماری غیرت جاگ پڑتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے، دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اعتکاف کے ساتھ آتی ہیں، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا، دین کی تعلیم پانا، دین کی تربیت پانا، اس لیے کہ مرد، شوہر، وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے، دفتر گزارتا ہے، کاروبار میں گزارتا ہے، روزگار کمانے میں گزارتا ہے، گھر چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر سارا دن گزارتا ہے۔ اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کس کی گود میں پلتی ہے؟ اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے؟ ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نا عورتیں، پرائمری جماعت تک بچوں کا ہوم ورک بھی مائیں کراتی ہیں، جتنی تعلیمی استعداد ہو ہوم ورک بیویاں کراتی ہیں، عورتیں کراتی ہیں۔
بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پہناتی ہیں، کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں، اچھے آداب وہ سکھاتی ہیں۔ ارے اگر آپ بیویوں کو، عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیا نہیں کریں گے، انہیں دین نہیں آئے گا۔ جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا؟ آپ نے تو سارا دن دکان، دفتر اور کاروبار میں گزار دیا، بچوں کو تعلیم و تربیت تو وہ دے رہی ہیں۔ ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا۔ پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، چونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں، اس نے دین سیکھا ہی نہیں، نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا۔ نہ اس نے دین سیکھا، نہ وہ اولاد کو دین سکھا سکی، اور باپ کے پاس وقت نہ تھا، کاروباری مصروفیات میں، جاب میں وقت نہ تھا، تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو، اولاد شرابیں نہ پیے تو کیا کرے، اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے، اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے۔ پھر شکوہ کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد کی بری سنگتیں، بری دوستیاں ہیں۔ بھائی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے، بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے، اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا، آپ نے اسے مواقع نہیں دیے۔ ہر رفیق، تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فراہم کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تعلیم و تربیت لینے کے لیے۔ چونکہ آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے۔ وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی تربیت آگے نسلوں کی اور اولادوں کی کر سکیں گی۔ اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے، آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گی۔ اب اس اصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سنا